کسی شاعر نے کہا کہتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ، کہتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے، ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سے مسلک کا ہے، کیا اس کا مشرب ہے، کیا طریقہ ہے، کیونکہ خالق کائنات فرماتا ہے اللہ رب العالمین ہے، یہ آپ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، اور پھر خالق کائنات کا یہ بھی حکم ہمارے سامنے آتا ہے کہ لوگ پوچھتے کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب سوال یہ ہے کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ بتائیے، مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، ہر جاندار کے وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچنے اور اس کو پہچاننے کی نظر بنا کریں۔ وہ نظر اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیں، اور یہ بات کب پیدا ہوتی کہ جب ہم انسان کے اہم مقصد کو پہنچے، کیا ہے؟ آدمی تو بھی ہے، آدمی میں بھی ہوں، یوں تو ہر آدمی آدمی ہے، مگر آدمی کیا ہے؟ بیکار ہے، آدمی اگر وہ آدمی کے لیے، ہاں انسان تو ہے لیکن انسانیت ہونا چاہیے، اور وہ انسانیت کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، اور یہی اللہ کے محبوب بندوں کی تعلیمات ہے۔ اور میرا ابتدا سے طریقہ رہا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کئی بزرگان دین کے واقعات کو جو میں خلق کیا ہوں، جیسا کہ ہمارے ہلال آدمی صاحب کا جو صدائے شبلی نکلتا ہے، الحمدللہ اس میں ہر مہینہ میرا بھی ایک مضمون چھپتا ہے، اور کئی اخبارات میں سلسلے وار اس سے پہلے بھی شائع ہوئے، لیکن میرا نظریہ یہ رہتا کہ وہ اللہ کے محبوب بندے اپنی زندگی کیسے گزارے، ان کی کرامت کیا کرے، وہ اپنی جگہ برابر ہے، ہم کو اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کرامتوں کے بیان سے عوام کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ مقام و مرتبہ ان کو کیسے حاصل ہوا ہم کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کتنے مشقتیں برداشت کی، کتنے بھوک و پیاس کو سہا، اپنے اہل و عیال کو بھول گئے، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے لنگر جاری رہا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے لنگر خانے میں سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے، لیکن آپ کے گھر میں 3-3 4-4 دن تک چولہا نہیں سلگتا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ وہ عظیم عبادت ہے، نماز روزہ زکات و حج سے بھی زیادہ عظیم عبادت ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ مولانا جیسا بولیے یہ سب سے عظیم ہے، نماز اللہ کی پسندیدہ ہے، بے شک کوئی انکار نہیں، الحمدللہ سنیا پر ہے وہ سب کہنے والے ہیں، اس میں آپ اور میں بھی شامل ہوں۔ ایسا نہیں، میں جب بھی بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو سب کو شامل رکھ کے بات کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو عید کی نماز پڑھا یا روزہ رکھا وہ قبول ہو گیا؟ بول سکتے؟ دعویٰ کر سکتے؟ نہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد، روزہ رہنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، زکات دینے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد، سب کرنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، وہ چاہے تو قبول کرے، ورنہ ہماری عبادتیں ریاضتیں
عبادت کم، ریاکاری زیادہ ہے ہمارے پاس. عبادت کم ہے، ریاکاری کا پہلو اس کے زیادہ ہم کو نظر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج گھنٹوں دعائیں ہو رہی قبول ہے نا، گھنٹوں دعائیں مانگی جا رہی، رو رو کے مانگ رہے، گڑ گڑا رہے ہیں، فلانا ہو رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا نا وہ بھی سن لیجیے، کیونکہ ہم عوام میں رہتے، پبلک میں رہتے. الحمدللہ برسوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خدمت کے لیے مقرر کر دیا. پوچھتا تھا رمضان کی بات ہے، کسی مقام پہ کچھ لوگ جو ہے نا آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا. تو ایک صاحب جمعہ کی نماز سے دیر سے آئے، تو ساتھیوں نے پوچھا ارے کیا بھائی بہت دیر ہو گئی کیا؟ تو بولے آج ہمارے امام صاحب ذرا دعا لمبی کر دیے. وہ اس لیے کہ یہ ان کے جو نا بزنس کا دن ہے، کاروبار کی دعا لمبی کرو تو مسلیاں غصوں کی دیتے. ذہن نے دیکھ کیا